ہر انسان کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے جو امید، خوابوں اور محبت سے جڑی ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی دل کو چھو لینے والی کہانی کے بارے میں بات کریں گے جو پاکستان کے شہر کراچی سے ہے۔ یہ کہانی ہے رافیہ راجپوت کی۔ اور دیکھیے، یہ کہانی شروع ہوتی ہے صرف دو بہت ہی سادہ لیکن اتنے ہی طاقتور الفاظ سے، میری کہانی۔ یہ الفاظ سیدھے اس کہانی کی مصنفہ کی طرف سے ہیں۔ تو پھر کون ہیں رافیہ راجپوت جن کی یہ کہانی ہے؟ آئیے ان کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں۔ تو ہماری کہانی کی مرکزی کردار ہیں رافیہ راجپوت۔ ان کی پیدائش 19 اکتوبر 2004 کی ہے اور وہ پاکستان کے بڑے اور مصروف شہر کراچی، سندھ میں رہتی ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ان کے خوابوں نے آنکھ کھولی۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں اس چیز کی جسے وہ اپنی زندگی کا، اپنی دنیا کا مرکز کہتی ہیں، اور وہ ہے ان کا خاندان۔ ان کا گھر کوئی عام گھر نہیں، بلکہ 9 افراد پر مشتمل ایک بہت ہی پیار اور خوشیوں سے بھرا گھرانہ ہے۔ 9 لوگ ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے، سوچیں ذرا کتنی رونق اور محبت ہوگی وہاں۔ اور اس خوبصورت خاندان کی بنیاد ہیں ان کے والدین۔ والد صاحب محمد فاروق، جو ایک ریٹائرڈ چیف ہیں اور اب ایک استاد کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کتنی فخر کی بات ہے۔ اور ان کی والدہ جو ایک محبت کرنے والی گھریلو خاتون ہیں، پورے گھر کی جان۔ اور یہ خاندان یہیں ختم نہیں ہوتا، اس میں 3 بہت خیال رکھنے والے بھائی ہیں، 2 پیاری بہنیں ہیں، ایک بہت اچھی بھابھی اور ایک باادب بہنوئی بھی ہیں۔ اور اس پورے گھر کی رونق کو 4 چاند لگاتا ہے ایک ننھا سا بھانجا، جس کی مسکراہٹ پورے گھر کو روشن کر دیتی ہے۔ تو اتنے محبت بھرے ماحول میں پرورش پانے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ رافیہ نے اپنی تعلیم اور زندگی کے مقصد کے لیے کون سا راستہ چنا۔ تعلیم کی بات کریں تو رافیہ نے اپنی تعلیمی بنیاد کافی مضبوط رکھی ہے۔ انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں انٹرمیڈیٹ کیا ہے، یعنی ICS مکمل کیا ہے۔ لیکن ان کا سفر صرف اپنے پڑھائی تک ہی محدود نہیں ہے۔ وہ اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے میں یقین رکھتی ہیں، اور اسی لیے وہ ایک مقامی اسکول میں چھوٹے بچوں کو پڑھاتی بھی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت جذبہ ہے۔ چلیں اب ذرا ان کی شخصیت کے کچھ اور رنگ دیکھتے ہیں۔ ہر کسی کی طرح ان کی بھی کچھ پسندیدہ چیزیں ہیں، جیسے کھانے میں بریانی۔ اور رنگوں کی بات کریں تو گلابی، نیلا اور جامنی رنگ انہیں بہت پسند ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ پہلو پر۔ رافیہ زندگی کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ ان کا اپنا ذاتی فلسفہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک گہرے رشتے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ بہت سارے دوست بنانے کے بجائے وہ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے میں زیادہ خوشی محسوس کرتی ہیں۔ ان کے لیے اصل خوشی اپنے پیاروں کے ساتھ ہے۔ ان کی زندگی کا پورا فلسفہ اس ایک جملے میں سمایا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں، میں نے زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ محنت، صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے سے انسان اپنے خوابوں کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ کتنی سچی اور گہری بات ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اب ہم ان کی کہانی کے اس حصے پر آتے ہیں جہاں ان کے سب سے بڑے خوابوں اور خواہشات کا ذکر ہے۔ ان کے عزائم بہت واضح اور بے غرض ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد 3 حصوں میں ہے۔ پہلا، سخت محنت کرنا۔ دوسرا، اپنی محنت سے اپنے والدین کو فخر محسوس کروانا۔ اور تیسرا، ایک کامیاب انسان بننا۔ لیکن ان تمام دنیاوی خوابوں سے بڑھ کر ان کے دل کی ایک سب سے بڑی، سب سے خاص خواہش ہے۔ وہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت جلد اپنے گھر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں جا سکوں۔ رافیہ کی یہ کہانی، جو خاندان، ایمان اور سادگی سے بھری ہے، ہمیں آخر میں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل میں کامیابی کیا ہے، اطمینان کیا ہے، واقعی ایک انسان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔